السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وعلماء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه۔ آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گنہگاروں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گنہگاروں کو، تو تحفے میں گنہگاروں کو وہ ماہ رمضان دیتا ہے۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 2 یا 3 روز میں انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، ماہ رمضان المبارک کی ابتدا اور شروعات ہونے والی ہے۔ یہ اس طرف کا مجمع اس طرف آ جائے، ورنہ میں کس کی طرف دیکھ کر بولوں گا، سامنے یا ادھر؟ جب بھی دین کی باتیں بیان کی جائے تو اس کے لیے دو باتیں شرط ہیں۔ نمبر 1، دین کی بات عظمت، احترام، توجہ اور دھیان سے سنیں۔ نفع تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، کوئی پیر، کوئی ولی، دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نفع نہیں دے سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ عظمت اور احترام کرنے والا محروم نہیں رہا کرتا۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دین کی بات جب بھی سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، کہ جو سنیں گے یا سنائیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو بہرحال ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہونے والی ہے، اور آج 1 اپریل ہے، اور ہمارے معاشرے میں، سماج میں اپریل فل کے نام سے ایک نصارہ کا رواج اور ایک نصارہ کا تہوار، ان کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، ایک جشن منایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج انشاءاللہ العزیز ہم دونوں عنوان پر، ٹاپکس پر چند منٹ بات کریں گے۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات، اسلام اور اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ 2 طرح کے تعلقات مضبوط اور استوار ہو جائیں۔ ایک ہے تعلق مع اللہ اور ایک ہے تعلق مع الخلق۔ تعلق مع اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا، مضبوط کرنا، اور نمبر 2 تعلق مع الخلق، یعنی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی
خلق کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، ان دونوں کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی اسی سال ہماری فلاح دارین ترکیسر سے فراغت ہوئی۔ فراغت کے بعد ہم اپنے اساتذہ کو وقتاً فوقتاً مل رہے تھے۔ ہم نے اپنے ایک استاذ محترم جو ہمارے مکتب میں استاذ تھے، ان کی خدمت میں حاضری دی، درخواست دی اور نصیحتوں کی درخواست کی کہ حضرت اس سلسلے میں آپ ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیے۔ تو حضرت نے ایک بہت زبردست بات بیان فرمائی، میں ان کا نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ ہمارے بہت ہی محترم استاذ ہیں جن کے پاس ہم نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا، الف اور با وغیرہ سیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج دو باتوں کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہماری عادتیں درست نہیں ہیں، اور نمبر دو، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ یہی دو بنیادی وجہ ہیں جس کے سبب آج ہم ذلیل و خوار ہیں، جس کے سبب آج زندگی سے سکون چھن چکا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھنا، یہ دو باتیں تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیسے کریں گے؟ روزہ، تلاوت قرآن، تراویح، اعتکاف، دعا، درود شریف کی کثرت، ان تمام اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ اور تعلق مع الخلق، مخلوق کے ساتھ تعلق کیسے درست ہوگا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور انسانیت کے ساتھ ہمارا تعلق اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب ہمارے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہو، انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ ہو، گڈ بیہیو کا جذبہ ہو۔ اس اعتبار سے ہم مخلوق کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، روزے کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں۔ اور اس میں پہلا عمل ہے دعا۔ روزے دار کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہے، خاص طور پر افطاری سے پہلے کا وقت بہت مقبول وقت ہوا کرتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ وقت ہماری افطاری کی تیاری میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت سحری کے بعد کا وقت ہے، اس میں بھی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت بھی سحری کر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں کہ پھر اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں گے، فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ دو بہت مقبول وقت ہے، ان دو وقتوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا کر جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں گے انشاءاللہ العزیز، اتنی ہماری روحانیت بنے گی۔ عروج کہتے ہیں بلندی پر چڑھنا، رجوع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دھیان کو مائل کرنا، اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ رجوع اور عروج دونوں میں حرف ایک جیسے ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبوبیت پیدا فرمائیں گے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے دعاؤں کے باب میں بخل سے کام نہ لیا جائے۔ افطاری سے 15 منٹ پہلے گھر کے تمام افراد مصلی پر آ جائیں۔ 15 منٹ پہلے نہ ہو سکے تو کم از کم آخری درجے میں 5 منٹ پہلے تو ہمارے گھر کے چولہے بند ہو جانے چاہیے، اور گھر کے تمام افراد جتنے لوگ ہیں سب مصلی پر آ جائیں اور گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قرب، اپنی محبت کا سوال کریں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت بکثرت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت جتنی زیادہ ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ سے یاری مضبوط ہوگی۔ آج قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق کتنی زیادہ غفلت ہے۔
کتنی غفلت ہے۔ اس سال سے اب کا سال مکمل 1 سال گزر جاتا ہے۔ بہت سے بدنصیب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایک محبت کی نگاہ سے قرآن کریم کو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ قرآن کریم کو پڑھنا تو بہت دور کی بات، پورا سال گزر جاتا ہے لیکن ایک محبت بھری نگاہ بھی قرآن کریم پر ڈال نہیں سکتے۔ اور اب تو اتنی جہالت عام ہو چکی ہے کہ گھر میں قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو قرآن کریم کو اپنے گھر سے نکال کر کے مسجد کے کباٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے کلام کو ہمارے گھر سے نکال دیں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں نازل ہوگی۔ پھر ہم شکوے کرتے پھریں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، تو برکت کہاں سے ہوگی جب کہ برکت والے کلام کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہر طرف ایک بے حیائی کا ماحول ہے۔ کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام گھر میں ہو، اس کے بعد بھی اس کی تلاوت نہ ہو، اس کو پھر مسجد میں لا کر رکھ دیا جائے اور اپنے گھر کو اللہ کے کلام سے خالی کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا کمینہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری طاقت دی ہو اس کے بعد بھی فجر کی نماز قضا کر دیتا ہو۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ماہ رمضان المبارک اس کی زندگی سے گزر جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، پھر بھی اس کے دل کی دنیا میں انقلاب نہ آئے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں 2 قرآن کریم ختم کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ علماء لکھتے ہیں، اپنی جیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نوٹس تیار کر کے ہم اپنے سامنے اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ اعتماد کریں کہ تیاری کر کے آئے ہیں۔ یہ منبر رسول ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے تو محبت کے پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ آج کل عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے بھی منبر مل جائے۔ ایسے تھوڑی ملا کرتا ہے۔ 10 سال تک مدرسے کی روٹیاں توڑنی پڑتی ہے، مارے کھانی پڑتی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک منبر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث منبر رسول کا وارث بنا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدردانی نصیب فرمائیں، اپنے حفاظ کی ہمارے دلوں میں عظمت پیدا فرمائیں۔ حفاظ کی قدردانی کے لیے صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تبھی اپنے حافظوں کی قدردانی کریں گے، تبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ورنہ دوسرے مہینوں میں قریب سے گزر جائے پھر بھی سلام نہیں۔ یہ بڑی ناقدری ہے حافظ قرآن کی بھی اور اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس قرآن کی بھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے تعلق کو قرآن کریم سے مضبوط کریں۔ ہمارے مشائخ تو اس کو شہر القرآن کہا کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ تدریس بند کر دیتے تھے، پڑھانا بند کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو قرآن کریم کے لیے فارغ کر دیتے تھے۔ ابھی 2-3 دن پہلے حضرت مولانا ثاقب صاحب نوساری والے دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ایک مجلس میں اس عاجز نے شرکت کی، وہ بیان میرے پاس ریکارڈ بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ایک صاحب نے پورے رمضان میں 31 یا 32 قرآن کریم ختم کر دیے۔ یہ ابھی کے دور کی بات ہے، پرانے دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کے دور کی بات ہے۔ 31 یا 32 قرآن کریم انہوں نے ختم کر دیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، رمضان بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہونے والا ہے، میں کیوں نہ اپنے آپ کو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں میں سے بناؤں۔ تو یہ رمضان مبارک قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو فارغ کرو اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ، کم از کم 2 قرآن کریم اس پورے مجمع کے اس مہینے میں ہو جانے چاہیے۔ تو یہ دعا اور قرآن کا مہینہ ہے۔ نمبر 3 پر تراویح کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کیوں 1 گھنٹے میں 20 رکعت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو مسجدوں کا حوالہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کتنے بجے ختم ہوگی۔ ہماری تن آسانی کا حال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم آرام کی زندگی گزارے، سکون اور چین کی زندگی گزارے، اور 1 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی پھر حافظ قرآن پر طنز، اس میں بھی پھر حافظ قرآن پر انگلیاں، جلدی پڑھتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون سی دوائیں کھا کر آتا ہے کہ اس سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ اللہ کے قرآن کی بے حرمتی ہے، حافظ قرآن کی بھی اور اللہ کے قرآن کی بھی، اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گویا جو حافظ قرآن تجوید الحروف اور معرفت الوقوف قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
تو تراویح کو بہت محبت سے ادا کریں۔ ابھی جو حدیث شریف پڑھی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ثواب کی لالچ میں رمضان کا قیام کرے، اس کے دو مطلب لکھے ہیں، یا تو تہجد کی نماز ادا کرے یا تراویح ادا کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے گا۔ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تراویح کو کیا سمجھو گے؟ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، گویا 40 سجدے ہیں، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے، اپنی نزدیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو تراویح کی 20 رکعت ادا کرنے والا بندہ 40 سجدے کرتا ہے، گویا 40 اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا فیض ہے یہ تراویح کا، اور حافظ قرآن کی کتنی بڑی کوششیں ہیں، اس کی کتنی قربانیاں ہیں، تب جا کر وہ ہماری تراویح کو اللہ کے حضور پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے حافظوں کی قدردانی ہونی چاہیے، قرآن کریم کی قدردانی ہونی چاہیے، ماہ رمضان المبارک کو بہت عظمت کے ساتھ گزارے۔ حضرت علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے التبصرہ لابن الجوزی، عربی کی ایک کتاب ہے التبصرہ لابن الجوزی، اس میں انہوں نے لکھا ہے تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، یہ عربی عبارت انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی تمنا ہو تو کرو، کوئی چاہت ہے، کوئی خواہش ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ کاش ہمیں رمضان مبارک کا ایک اور دن مل جاتا۔ یہ رمضان مبارک ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس لیے اس کو بہت عظمت کے ساتھ گزاریں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ غمخواری، ہمدردی انسانیت کے ہمارے دل میں ہو، جی غریبوں کی غمخواری ہو۔ روزہ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوکے پیاسے رہیں گے، غریبوں کی ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت بھوک کے بھی فضائل ہوتے ہیں؟ کہا ہاں بھوک کے بھی فضائل ہوتے ہیں۔ فرعون نے تبھی تو دعویٰ کیا رب کا جب کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عجیب عجیب قسم کی شرارتیں سوچتی ہیں۔ فرعون نے دعویٰ کب کیا؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ بھوک کے بھی فضائل ہوا کرتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ارے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے، کیچڑ میں رہے، کیچڑ میں اپنے آپ کو آلودہ کر لے، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مہربان رب ہے۔ وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا رہے؟ ساری فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر بھی کیوں حکم فرمایا؟ حکم اس لیے فرمایا کہ میرے بندو 11 مہینے کے گناہ لے کر 1 مہینے میں آئے ہو، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی مغفرت ہو گئی تھی، 11 مہینوں کے گناہ اس رمضان کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے، اس رمضان کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری تربیت ہو، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تمہیں تقوی حاصل ہو، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس لیے روزوں کو بہت عظمت کے ساتھ رکھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ گرمی کے روزے ہیں اور پھر یہ کہ لمبا دن ہے، لیکن اس کا خیال نہ کرے، اس کی عظمت کو دل میں بٹھائیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ جب یہ اہمیت دل میں ہوگی کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، تو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور آخری ایک بات، یہ اپریل فل کے سلسلے میں بتا دوں، اپریل فل حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ جلد 10ویں جلد میں لکھا ہے کہ اپریل فل یہ نصارہ کی سنت ہے، اسلامی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپریل فل کیسے شروع ہوا؟ لاؤ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ پڑھنی چاہیے۔ 17ویں صدی سے پہلے فرانس میں سال کی شروعات جنوری سے نہیں اپریل سے ہوتی تھی، 17ویں صدی سے پہلے کی بات ہے۔ اور رومی لوگ اپنی دیوی وینس اس کا نام بتایا جاتا ہے، تو دیوی کی طرف اس مہینے کو منسوب کرتے تھے، اسے مقدس سمجھتے تھے۔ تو 2 باتیں جمع ہو گئی، ایک تو سال کا شروع ہونا، اور نمبر 2 وہ دیوی وینس جو تھی اس کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے، اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ تو مقدس سمجھنا اور سال کا شروع ہونا 2 باتیں جمع ہو گئی، اس لیے اس دن وہ خوشیاں مناتے تھے، جشن مناتے تھے، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے تحفہ دینے کے نام پر مذاق کر دیا، بس اس کا مذاق کرنا تھا، تبھی سے یہ رسم چل پڑی۔ یہ ایک وجہ لکھی ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ
21 मार्च के दिन मौसम में कुछ तब्दीलियाँ होती है। तो गोया कुछ लोगों ने ये कहा कि कुदरत हमसे मजाक कर रही है। जब कुदरत मजाक कर रही है तो हमको भी एक दूसरे के लिए आपस में मजाक करना मुनासिब है, कोई हरज नहीं है। तो गोया उस मौसम की तब्दीलियों को बहाना बनाया और कहा कि जैसे कुदरत हमसे मजाक करती है हम भी मजाक करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और अप्रैल फुल मनाने वाला बंदा एक गुनाह नहीं करता, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है जी, किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तकलीफ़ पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह, हराम। मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाना, जानवर को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते तो इंसानों को कैसे पहुंचा सकते हो। झूठ बोलना, धोखा देना जी, फिर तकलीफ़ पहुंचाना, फिर ये कि बहुत सी मरतबा अप्रैल फुल मनाने के चक्कर में मौतें भी हो जाती है। तो गोया किसी को मार डालना, कितने सारे गुनाह एक साथ जमा हो जाते हैं। इसलिए इस रस्म से भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ और इस माह मुबारक की कदरदानी नसीब फरमाएँ, और अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।